نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 89 ہے۔ یہ خطبہ اشباح کے نام سے مشہور ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کے بلند پایہ خطبوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسے ایک سائل کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ اللہ کے عالم کی صفات کو اس طرح بیان فرمائیں کہ ایسا معلوم ہو جیسے ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس پر حضرت غضبناک ہو گئے اور فرمایا، تمام حمد اللہ کے لیے ہے کہ جو فیض و عطا کے روکنے سے مالدار نہیں ہو جاتا اور جود و عطا سے کبھی عاجز و قاصر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے سوا ہر دینے والے کی یہاں داد و دہش سے کمی واقع ہوتی ہے اور ہاتھ روک لینے پر انہیں برا سمجھا جاتا ہے۔ وہ فائدہ بخش نعمتوں اور عطیوں کی فراوانیوں اور روزیوں کی تقسیم سے ممنون احسان بنانے والا ہے۔ ساری مخلوق اس کا کنبہ ہے، اس نے سب کو رزق کا ذمہ لیا ہے، سب کی روزیاں مقرر کر رکھی ہیں، اس نے اپنے خواہش مندوں اور اپنی نعمت کے طلبگاروں کے لیے راہ کھول دی ہے۔ وہ دستے طلب کے نہ بڑھنے پر بھی اتنا ہی کریم ہے جتنا طلب و سوال کا ہاتھ بڑھنے پر۔ وہ ایسا اول ہے جس کے لیے کوئی قبل ہے اور نہ ہی اور اس کی کوئی شے سے اس سے پہلے ہو سکے، اور ایسا آخر ہے جس کے لیے کوئی بعد ہے اور ہے ہی نہیں تاکہ کوئی چیز اس کے بعد فرض کی جا سکے۔ وہ آنکھ کی پتلیوں کو دور ہی سے روک دینے والا ہے کہ وہ اسے پا سکیں یا اس کی حقیقت معلوم کر سکیں۔ اس پر زمانہ کے مختلف دور نہیں گزرتے کہ اس کی حالات و تغیر و تبدیل پیدا ہو جائے۔ وہ کسی جگہ میں نہیں ہے کہ اس کے لیے نقل و حرکت صحیح ہو سکے۔ اگر وہ چاندی اور سونے جیسی نفیس دھاتیں کہ جنہیں پہاڑوں کے معدن لمبی لمبی سانسیں بڑھ کر اچھال دیتے ہیں، اور بکھرے ہوئے موتی اور مرجان کی کٹی ہوئی شاخیں کہ جنہیں دریاؤں کی سیپیاں کھل کھلا کر ہنستے ہوئے اگل دیتی ہیں، بخش دے تو اس سے اس کے جود و عطا پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ اس کی دولت کا ذخیرہ اس سے ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے پاس پھر بھی انعام و اکرام کے اتنے ذخیرے موجود رہیں گے جنہیں لوگوں کی مانگ ختم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ ایسا فیاض ہے جسے لوگوں کا پورا کرنا مفلس نہیں بنا سکتا اور گڑ گڑا کر سوال کرنے والوں کا حد سے بڑھا ہوا اصرار بحل پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ اے اللہ کی صفتوں کو دریافت کرنے والے، دیکھو کہ جن صفتوں کا تمہیں قرآن نے پتا دیا ہے ان میں تم اس کی پیروی کرو اور اسی کے نور ہدایت سے کسب ضیاء کرتے رہو، اور جو چیزیں کہ قرآن میں واجب نہیں اور نہ سنت پیغمبر و ائمہ خدا میں ان کا نام و نشان ہے اور صرف شیطان نے اس کے جاننے کی تمہیں زحمت دی ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس رہنے دو، اور یہی تم پر اللہ کے حق کی آخری حد ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ علم میں راسخ و پختہ لوگ وہی ہیں کہ جو غیب کے پردوں پر چھپی ہوئی ساری چیزوں کا اجمالی طور پر اقرار کرتے ہیں اور ان پر اعتقاد رکھتے ہیں، اگرچہ ان کی تفسیر و تفصیل نہیں جانتے، اور یہی اقرار انہیں غیب پر پڑے ہوئے پردوں میں درانہ گھسنے سے بے نیاز بنائے ہوئے ہے۔ اور اللہ نے اس بات پر ان کی مدح کی ہے کہ جو چیز ان کے احاطۂ علم سے باہر ہوتی ہے اس کی رسائی سے اپنے عجز کا اعتراف کر لیتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کی حقیقت سے بحث کرنے کی توفیق دی ہے ان کو تکلیف نہیں دی، اس میں تعمق و کاوش کے ترک ہی کا نام رسوخ رکھا ہے، لہٰذا بس اسی پر اکتفا کرو اور اپنے عقل کے پیمانہ کے مطابق اللہ کی عظمت کو محدود نہ بناؤ، ورنہ تمہارا شمار ہلاک ہونے والوں میں قرار پائے گا۔